بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈیئر لسنرز اینڈ اسٹوڈنٹس، آج انٹرپرینورشپ کا لیکچر نمبر 34 ہے۔ اس میں ہم ایک کامیاب تاجر کی خصوصیات اور صلاحیتیں یعنی کریکٹرسٹکس اینڈ کیپبلٹیز آف اے سکسیسفل انٹرپرینور ڈسکس کریں گے۔ تو صلاحیتیں ڈسکس کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ایک تاجر یا آجر جسے ہم انٹرپرینور یا بزنس مین کہتے ہیں اس کی تعریف کی جائے کہ وہ ہوتا کون ہے۔ تو پہلے نمبر پر سلائڈز پہ دیکھیے، آپ کے پاس ہے کہ نمبر 1 پہ آجر یا تاجر کی اصطلاح کے کئی مطالب ہیں۔ یہ لفظ فرانسیسی لفظ سے ماخوذ ہے جس کا مطلب بٹوین یا گو بٹوین ہے۔ ایک خاتون تاجر کے لیے بعض اوقات انٹرپرینیوز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تاجر یا آجر انٹرپرینور ایک ایسا فرد ہے جو کہ ایک نیا کاروبار چلاتا ہے اور اس کے موروثی خطرات یعنی انہیرنٹ رسک سے نبرد آزما ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے سامنے ایک ڈیفینیشن ہے کہ تاجر کی بزنس مین کی کیا ہو سکتی ہے کہ سادہ الفاظ میں ایک تاجر یا آجر ایسا فرد ہے جو کہ کاروباری مواقع یعنی بزنس اپرچونٹیز کا تجزیہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، ضروری وسائل اکٹھا کرتا ہے، کاروبار کا آغاز کرتا ہے اور ایک مرتبہ جب کاروبار شروع کر لیتا ہے تو اس کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات کرتا ہے۔ اور بھی اس کی کئی ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں، جیسے کسی نے کہا کہ تاجر حضرات وہ حضرات ہیں، وہ افراد ہیں جن کے ارادے بلند اور تخلیقی ہوتے ہیں اور مسلسل اپنی کامیابی کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں اور نتیجہ جو بھی نکلے ہمت نہیں ہارتے۔ اور بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاجر حضرات ہر قسم کی ناکامی کی ذمہ داری بھی کامیابی کی طرح لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا کاروبار ٹھپ ہوا ہو۔ دوسرے الفاظ میں ایک تاجر یا کاروباری فرد ایسا فرد ہے جو کہ اپنی ضروریات کو سمجھتا ہے، اپنے آپ کا تجزیہ یعنی انالیسز اپنے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہے کہ وہ مستقبل میں کہاں تک پہنچنا چاہتا ہے، ماحول کو غور سے دیکھتا ہے، اس کا جائزہ لیتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے، اس کا معائنہ کرتا ہے کہ کاروباری مواقع یعنی اپرچونٹیز کو پہچانتا ہے کہ کیسے اس نے اپنی زندگی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کرنا ہے، مارکیٹ کا سروے کرتا ہے تاکہ کاروباری مواقع سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کے لیے قابل عمل اور ممکن کوششیں کر سکے۔ کاروباری فرد جو ہے وہ کاروباری مواقع پر عمل کرنے سے پہلے ان میں موجود خطرات یعنی رسکس کا حساب کتاب کرتا ہے، اگر خطرات زیادہ ہیں تو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر خطرات کم نہیں ہو سکتے تو کوئی دوسرے متبادل کاروبار کے بارے میں کام کرنے کا سوچتا ہے۔ کاروباری فرد جو ہے وہ منتخب یا پسندیدہ کاروبار شروع کرنے کے لیے ضروری وسائل یعنی نیسیسری ریسورسز منظم یا اکٹھا کرتا ہے، مجوزہ کاروبار چلانے کے لیے ایک تنظیم کا انتخاب کرتا ہے۔ تنظیم سے مراد یہ ہے کہ وہ واحد ملکیتی کاروبار یعنی فرد واحد کا کاروبار کرنا چاہتا ہے یا شراکتی کاروبار کرنا چاہتا ہے یا کمپنی کا کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ وضع کردہ منصوبہ جاتی اہداف یعنی پلانڈ ٹارگٹس کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ کاروباری کارکردگی کا جائزہ لیتا رہتا ہے تاکہ اہداف کو حاصل کرنا آسان ہو جائے اور مسائل یا مشکلات ابتدائی مراحل میں ہی کنٹرول ہو جائیں۔ ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے اصلاحی اقدامات یا تدابیر اختیار کرتا ہے۔ آجر سے مراد ایسا شخص ہے جو کاروبار شروع کرنے کے لیے اسے منظم کرتا ہے، اس کا انتظام سنبھالتا ہے اور منافع کمانے کے لیے اسے چلاتا ہے۔ ہر چیز عاملین پیدائش کے باہمی اشتراک سے وجود میں آتی ہے، یعنی زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم ان کو مناسب مقدار میں اس طرح لگاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہو۔ یہ کام سر انجام دینے والا آجر کہلاتا ہے۔ پروفیسر نیون نے اس کی تعریف ایسے کی ہے کہ آجر ایسے افراد یا فرد کو کہتے ہیں جو دیگر عاملین پیدائش یعنی زمین، محنت اور سرمایہ میں ایک منظم رابطہ مہیا کرتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہر عامل پیدائش کی کتنی مقدار لگائی جائے اور ان کی مدد سے کوئی شے کتنی مقدار میں پیدا کی جائے۔ لہٰذا ایسا شخص جو کوئی کاروبار کرنے کی غرض سے عاملین پیدائش میں رابطہ کرتا ہے آجر یا مالک کہلاتا ہے۔ ایک کاروباری فرد کوئی بھی ایسا فرد یا مرد یا عورت ہو سکتی ہے جو سماجی اور معاشی ماحول اور حالات کا مشاہدہ کرتا ہے، کاروباری یا غیر کاروباری ماحول میں مواقع کی نشاندہی کرتا ہے،
اپنی سرگرمی یا اقدام پر عمل کرنے کے لیے ضروری وسائل اکٹھا کرتا ہے، سرگرمی پر عمل درآمد کرتا ہے اور مالی اور سماجی فائدہ یعنی صلح حاصل کرتا ہے۔ ایک کامیاب آجر کی خصوصیات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک کامیاب جو شخص کاروباری بننا چاہتا ہے اس میں کچھ خصوصیات کا جو شخص کاروباری بننا چاہتا ہے اس میں کچھ خصوصیات کا ہونا یا انہیں پیدا کرنے کی صلاحیت ضروری ہے۔ کاروباری افراد کو بطور گروہ دیکھا جائے تو کئی ذاتی خصوصیات اور مہارتیں جیسے خطرہ مول لینے کی اہلیت اور قائدانہ صلاحیتیں ہیں جو انہیں غیر کاروباری افراد سے الگ کرتی ہیں۔ اس موضوع کو مکمل کرنے کے بعد سیکھنے والے بہت سی ذاتی خصوصیات شناخت کرنے کے قابل ہو جائیں گے جو انہیں اپنا کاروبار قائم کرنے اور کامیابی سے چلانے میں مدد دیں گی۔ ایک کامیاب آجر کی خوبیاں یا ذاتی کاروباری خصوصیات پرسنل انٹرپرینیور کریکٹرسٹکس یا جنہیں ہم PEC پرسنل انٹرپرینیور کریکٹرسٹکس کا مطلب وہ مطلوبہ خواص ہیں، خصوصیات ہیں جو کہ ایک کاروباری فرد کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ توقعات پر پورا اترتے ہوئے کاروبار کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ یہ ایک ایسا خصوصیات کا مجموعہ ہے جو کہ کسی بھی فرد کو ایک مؤثر تاجر بننے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ افراد کے لیے یہ ممکن ہے کہ اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کریں اور بطور ایک تاجر یا آجر یا انٹرپرینیور یا بزنس مین اپنے پیشہ یا ذریعہ معاش یعنی کیریئر کو کامیابی سے چلائے۔ کامیاب کاروباری حضرات میں کچھ عام خصوصیات ہوتی ہیں جن کو 3 بڑی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جو کہ آپ کے سامنے سلائیڈ پر موجود ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے اس میں کامیابی کامرانی کی خصوصیات یعنی نمایاں خصوصیات اچیومنٹس، دوسری ہے منصوبہ بندی کی خصوصیات یعنی پلاننگ، اور تیسرا ہے قوتی خصوصیات یعنی پاور۔ نمبر 1 پہ ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کامیابی کامرانی یا نمایاں خصوصیات اچیومنٹ کریکٹرسٹکس۔ آپ کے سامنے سلائیڈ پہ پہلے نمبر پر ہے مواقع کی تلاش یعنی اپرچونٹی سیکنگ۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو کہ تاجر کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ کسی نئے کاروبار کے مواقع پر عمل کرے جہاں دوسرے لوگ کچھ نہیں کر سکتے اور مسائل یا نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ بنیادی ضروری وسائل کو حاصل کرنے کے لیے غیر معمولی مواقع کو حاصل کرنے کے لیے باہمت رہے۔ ضروری وسائل میں فائنانس یعنی مالی ذرائع، مشینری کے ذرائع، زمین، کام کی جگہ، تکنیکی امداد وغیرہ شامل ہیں جن کی مدد سے آجر اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ اپنے کاروباری خیالات و نظریات کو عملی جامہ پہنا سکے۔ دوسرے نمبر پر کامیابی کامرانی کی خصوصیات میں ہے کمٹمنٹ ٹو دا ورک، کام سے وابستگی یا ذمہ داری۔ آجر کی یہ قابلیت ہے کہ وہ ہر قسم کی حتمی ذمہ داری کسی بھی کام کو مکمل کرنے کے لیے اور گاہکوں کے لیے قبول کرے۔ گاہک مارکیٹ کا بادشاہ ہوتا ہے اور آپ کے گاہک یعنی کسٹمرز توقع کرتے ہیں کہ آپ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ورکرز کے ساتھ جو معاہدہ وعدے طے کیے ہیں ان کو پورا کیا جائے اور جو کہ آجر کو کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ہے پرسسٹنس، استقلال و ثابت قدمی۔ یہ خصوصیات آجر کو اس قابل بناتی ہیں کہ کسی بھی قیمت پر ذاتی قربانی دینے سے بھی گریز نہ کرے اور کام کو مکمل طور پر پختہ ارادے کے ساتھ مکمل کرے۔ اس طرح آجر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا رہے گا۔ چوتھے نمبر پر ہے آجر کی خصوصیات میں کامیابی کامرانی کی خصوصیات میں رسک ٹیکنگ یعنی خطرات مول لینا۔ کاروباری حضرات ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ معتدل یا محدود یعنی ماڈریٹ خطرات کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جتنے خطرات کسی کام میں زیادہ ہیں اتنے ہی زیادہ منافع کی توقع ہوتی ہے، یعنی مور رسکی بزنس مور پروفٹ از اوور دیئر۔ یعنی خطرات کی ذمہ داری اور اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے وہ کاروباری مواقع سے منسلک خطرات کو جانچتے ہیں اور اپنی قابلیت کے مطابق ان خطرات سے نپٹنے کے لیے انتظام کرتے ہیں، اور جو فوائد وہ محسوس کرتے ہیں اور جن مسائل یا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا ان کی بھی پیشگی ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر ہے کامیابی و کامرانی کی خصوصیات میں ڈیمانڈ فار ایفیشنسی اینڈ کوالٹی، یعنی اہلیت، استعداد اور قابلیت و معیار۔ آجر کی یہ خوبی اسے اس قابل بناتی ہے کہ موجودہ معیار اور کارکردگی میں بہتری کام کو تیزی سے کرتے ہوئے سستے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے حاصل کرے۔
इस तरह वो दूसरों से आगे निकल जाएगा और मार्केट में अपना हिस्सा यानी शेयर बढ़ाते हुए मुनाफा भी ज़्यादा हासिल करेगा। उसके बाद हमारी दूसरी कैटेगरी है मनसूबाबंदी की खसूसियात के एक आजर में प्लानिंग करेक्टरिस्टिक्स भी होना चाहिए। और ये कौन कौन सी हैं आपके सामने स्लाइड पे देखिए। पहले नंबर पर है गोल सेटिंग या मकासद तय करना। आजर की इस खसूसियत के तहत उसमें ये काबिलियत होना चाहिए कि वो साफ़, वाज़े, मखसूस और हकीकी मकासद को तय करे। ये मखसूस और हकीकी मकासद अमूमन आला और मुकाबला की फ़ज़ा पैदा करने वाले यानी चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन साथ साथ हकीकत पसंदाना और काबिल हसूल भी होते हैं, जो कि दस्तयाब वसाइल की मदद से हासिल किए जा सकते हैं। नंबर 2 पे है मनसूबाबंदी की खसूसियात में इंफॉर्मेशन सीकिंग, मालूमात तलाश करना। यह खसूसियत मतलूबा मालूमात को हासिल करते हुए उनकी रोशनी में फ़ैसला करने की है। मसलन मतलूबा कारोबार का इंतखाब, आगाज़ और कामयाबी से इंतज़ाम करना। इसका मतलब मुतल्लका फ़र्द का ज़ाती तौर पर गाहकों, सप्लायर्स, मुकाबला करने वालों यानी कंपीटिटर्स से मुतल्लका मालूमात का हसूल करना है और साथ ही साथ कोई भी मुतल्लका मालूमात हासिल करना जो आजर को फ़ैसला करने और कारोबार की तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। तीसरे नंबर पर मनसूबाबंदी की खसूसियात में है कि सिस्टमेटिक प्लानिंग मॉनिटरिंग यानी दानिस्ता या बाअसूल मनसूबाबंदी और आगाही या निगरानी। ये मनसूबों को बनाने की काबिलियत है जो कि कारोबार की तरक्की की निगरानी और तज्ज़िया करने में इस्तेमाल होती है। ये आजर को मोहतात अंदाज से कारोबार की अपनी मतलूबा ख्वाहिश के मुताबिक कारकर्दगी और असल कारकर्दगी की आगाही या निगरानी करने में मदद देती है और दूसरे मुतबादल ज़राए या कारोबार की जब ज़रूरत महसूस होती है वो करने में मदद करती है ताकि अपने मकासद को हासिल किया जा सके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कुव्वती खसूसियात यानी पावर करेक्टरिस्टिक्स। ये आपके सामने मौजूद हैं। नंबर 1 पे है तरगीब और नेटवर्किंग यानी परसुएशन एंड नेटवर्किंग। यह खसूसियत या खूबी दूसरे लोगों, इंजीनियर्स और ग्रुप से रब्ता करने, कायल करने या मुतासर करने से मुतल्लका है ताकि आला सतह पर कारोबारी रवाबत को उस्तवार किया जाए। यह खसूसियत कारोबार के मकासद को मुस्बत अंदाज में हासिल करने में मदद करेगी। दूसरे नंबर पर कुव्वती खसूसियात में है खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यह खसूसियत एक फ़र्द में मुकम्मल यकीन या एतमाद को ज़ाहिर करती है और किसी मुश्किल काम को मुकम्मल करने और किसी चैलेंज को हासिल करने में मदद करती है। तो इसके अलावा और भी कुछ खसूसियत हैं जिन्हें हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, वो आपके सामने हैं। पहले नंबर पर इसमें एबिलिटी टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज यानी मनसूबाबंदी और मुनज़्ज़म करने की सलाहियत। एक आजर में ये सलाहियत या महारत होना ज़रूरी है कि कारोबार को कामयाबी से चलाने के लिए उसमें बेहतरीन मनसूबाबंदी की सलाहियत मौजूद हो। वो वक़्त के ज़रूरियात के मुताबिक फ़ौरी तौर पर फ़ैसले भी कर सकता हो और अपने अदारे को बेहतरीन मुनज़्ज़म तरीक़ा से भी चला सकता हो। दूसरे नंबर पर है एक एंटरप्रेन्योर की खसूसियात में फोरसाइट, दूर अंदेशी। एक माहिर आजर कारोबार के माजी की कारकर्दगी पर नज़र रखता है और उसकी मौजूदा पैदाइश की इस्तादाद भी मालूम करता है और मुस्तकबिल में अपनी अशिया की तलब वगैरह के बारे में भी मालूमात अपने पास महफूज रखता है। अगर वो दूर अंदेश है तो अपने काम की मुस्तकबिल की ज़रूरियात की मनसूबाबंदी भी करेगा ताकि उसका कारोबार कामयाबी से चल सके और वो मुनाफा कमा सके। तीसरे नंबर पर है एथिकल स्टैंडर्ड यानी अखलाकी मेयार। एक कारोबार का अखलाकी मेयार है कि उसमें गलत बयानी, फ्रॉड और मुनाफा की इंतहा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आजर गैर अखलाकी काम करता है तो वो जल्द ही अपने ग्राहकों को खो बैठेगा, जबकि एक आजर मुआशरती, अखलाकी और मजहबी ज़िम्मेदारी के साथ कारोबार में अखलाकी मेयार की पैरवी करके जायज़ मुनाफा कमाता है और मार्केट में भी मजबूत और मुस्तहकम जगह बना लेता है। चौथे नंबर पर है इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी, नई अशिया की पैदाइश में पहला कदम। आजकल कारोबारी हल्के बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं और एक आजर में ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो नई अशिया की पैदाइश में पहला कदम उठाए, पहल करे, अशिया और ख़िदमात की मार्केटिंग के नए नए तरीके भी मुतारफ़ करवाए, क्योंकि कारोबारी मौक़े और तख्लीकी तसव्वुर कारोबारी हलकों में एक बहुत कीमती असासा समझा जाता है। पाँचवें नंबर पर है हमारे पास स्टेडफास्ट
اینڈ کرجیس، ثابت قدم اور حوصلہ مند ہونا۔ ایک آجر کو نرم مزاج، ثابت قدم اور حوصلہ مند ہونا چاہیے۔ اگر وہ ابتدا میں ہی پریشان ہو جائے گا تو اس کا حوصلہ پست ہو جائے گا اور وہ کاروباری مسائل کا سامنا نہیں کر سکے گا اور اسے کاروبار جلد ہی بند کرنا پڑ جائے گا۔ چھٹے نمبر پر ہے اڈیپٹیبلٹی ٹو چینجز، تبدیلیوں کو اختیار کرنے کی صلاحیت۔ طبعی اور فنی سائنسی علوم کی وجہ سے نئی اشیاء کو پیدا کرنے کے لیے زیادہ مؤثر طریقۂ پیدائش ڈھونڈ لیے گئے ہیں اور ان کی وجہ سے جدید پیدائش کا عمل جاری ہے۔ ایک ماہر اور اچھے آجر میں تحقیق کا جذبہ اور سائنسی حقائق کے مطابق مقابلہ کرتے ہوئے کاروبار کو ترقی دینا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ 7 نمبر پہ ہے ہمارے پاس کہ ایک آجر کو محنتی بھی ہونا چاہیے۔ یہ کاروباری آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں محنت کرنے کی صلاحیت ہو، اسے متوازن اور ٹھنڈے مزاج کا ہونا چاہیے اور دیر تک کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اگر وہ محنتی نہیں ہوگا تو کاروبار کو صحیح خطوط پر نہیں چلا سکے گا اور مقابلہ کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائے گا۔ 8ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے اسٹرانگ فائنینشیل مینجمنٹ، مضبوط مالی انتظام۔ سرمایہ ہر کاروبار کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ کاروبار جتنا زیادہ بڑا ہوگا اس کے لیے اتنا ہی زیادہ سرمایہ چاہیے۔ ایک ماہر اور ذہین آجر اپنے اندرونی و بیرونی ذرائع سے سرمایہ اکٹھا کر کے کاروباری ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اسے اچھے طریقے سے منظم کر کے کاروبار کو سنبھالتا ہے۔ اگر مناسب سرمایہ موجود ہو لیکن آجر کے پاس انتظامی صلاحیت نہ ہو، یعنی اس سرمایہ کو منظم نہ کر سکے، تو کاروبار جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے مضبوط مالی انتظام کرنا اور اسے سنبھالنا کاروبار کی ضمانت ہے اور ایک اچھے آجر کی بہترین مہارت تصور کیا جاتا ہے۔ 9 نمبر پہ ہمارے پاس ٹیکنیکل سکل یعنی فنی مہارت۔ ایک آجر کے پاس خاص فنی مہارت بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ مطلوبہ کام کی نوعیت کو سمجھ کر اسے چلا سکے، اور اس کے پاس مخصوص علم کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ متعلقہ کام کے عمل سے بخوبی واقف ہو اور اسے مؤثر طریقہ سے چلا بھی سکے۔ 10 نمبر پر آجر کی خصوصیت میں ہے ٹیم سپرٹ یعنی اجتماعی تعاون کا جذبہ۔ کاروبار میں پیداواری کام ورکرز کے ذریعے چلایا جاتا ہے اور انسانی مہارت یہ ہے کہ جو ورکرز کام کر رہے ہیں ان میں اجتماعی تعاون کا جذبہ پیدا کیا جائے، اور ماہر آجر میں یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے سٹاف کا حوصلہ، ہمت، رویہ اور اعتقاد سے باخبر ہو، اسے انفرادی طور پر ان کے احساسات کے بارے میں پتہ ہو اور وہ اپنے خیالات کو اچھے طریقے سے اپنے ہم اثر اور ماتحتوں تک پہنچا سکتا ہو۔ اسے چاہیے کہ ماتحتوں کی حوصلہ افزائی کرے تاکہ وہ کاروبار کی بہتر تنظیم کے لیے اپنے اختیارات اور تجاویز کا اظہار کریں۔ مزید یہ کہ اسے ایک تحفظ کا ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ 11 نمبر پر ہے ہمارے پاس کانسیپچول سکل، آجر کی خصوصیات میں یعنی تصوراتی مہارت۔ آجر میں کاروباری اور تنظیم میں فنی اور انسانی مہارت کو اکٹھا کرنے اور ان کے درمیان تعاون پیدا کرنے کی قابلیت ہونی چاہیے۔ جس کسی نئی چیز کی پیدائش کے متعلق فیصلہ کرنا ہو تو تمام افسران جو کہ پروڈکشن، فائنانس، مارکیٹنگ، کنٹرول اور ریسرچ کے شعبہ سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو اجتماعی طور پر کاروبار کے مقاصد کے حصول کے لیے فیصلوں میں شریک کریں۔ اس طرح وہ اپنے مقاصد بھی حاصل کرے گا اور منافع کے ہدف کو بھی چھو لے گا۔ اس کے بعد 12 نمبر پر ہے انرجی یعنی توانائی۔ محنت سے لیکن ذہن استعمال کرتے ہوئے کام کرنا خوش تدبیر یا باہمت آجر کا بنیادی وصف ہے۔ دوبارہ سنیے، محنت سے لیکن ذہن استعمال کرتے ہوئے کام کرنا باہمت آجر کا بنیادی وصف ہے۔ مسائل کا حل ڈھونڈنے اور منصوبوں کی کامیاب تکمیل کے لیے بے پناہ ذہنی اور جسمانی توانائی درکار ہوتی ہے۔ اس توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے دماغ اور تمام حواس، دیکھنا، سننا، چھونا، سونگھنا اور چکھنا، اس کو متحرک کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ مختلف حالات میں چوکس رہا جائے اور یہ معلوم ہو سکے کہ کس وقت کون سے اقدامات کی ضرورت ہے۔ کاروبار کا انتظام چلانے کے لیے تندرست اور چاق و چوبند ہونا بھی ضروری ہے۔ مناسب غذا اور ورزش سے یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 13 ہے اہم خصوصیات میں، ایک آجر کی خصوصیات میں کامیابی کی امنگ، نیڈ ٹو اچیو۔ ایک آجر میں کامیابی حاصل کرنے کے اور تمام سرگرمیوں کو مکمل کرنے کی تحریک ہونی چاہیے۔ مثبت رویے اور باہوش طرز عمل سے جب بھی آپ کچھ کریں گے تو قابل قبول نتائج حاصل ہو سکیں گے، اور یہ رویہ آپ کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ محنت سے کام کرنے کے قابل بنائے گا۔
14 नंबर पर है टास्क ओरिएंटेड, कामों की समत का तयन। आजर को मुनासिब सिला पाने के लिए तमाम काम बखूबी और बर वक्त मुकम्मल करने चाहिए। अच्छी कारकर्दगी और वक्त का सही इस्तेमाल होना ज़रूरी है, और जो काम आपको काम की तकमील के काबिल बनाते हैं, नताइज को अहमियत देंगे, तो जो काम भी हो उस पर पूरी तवज्जो मरकूज़ कर सकेंगे। 15 नंबर पर है एम्पथी, एहसास। आजर हजरात को चाहिए कि अपने आप को उन लोगों की जगह रख कर सोचें जिन पर असरअंदाज होना चाहते हैं। ये महसूस करने की कोशिश करें कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। कारोबार का मालिक होने के हवाले से आप ये तसव्वुर में लाएं कि एक मुमकिन गाहक क्या महसूस करेगा। कुदरती माहौल और इलाके के दूसरे लोगों पर आपके कारोबार का क्या असर है। उसके बाद 16 नंबर पर वसाइल का मौजू इस्तेमाल, रिसोर्सफुलनेस। 16 पॉइंट, इसका मतलब कारोबार चलाने के लिए क़यादत और रहनुमाई करने की सलाहियत है। कारोबार का इंतज़ाम संभालने में हर किस्म के वसाइल को शनाख्त करना और मौसर तरीके से इस्तेमाल करना बहुत अहम होता है। 17 नंबर पर है मनसूबाबंदी यानी प्लानिंग। मनसूबाबंदी का मतलब पेशगी अंदाज़ा लगाना है। अपने सामने कारोबार की पूरी तस्वीर लाने के लिए ज़रूरी है कि एक तहरीरी मनसूबा मौजूद हो। इससे सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और ये फैसला करने में आसानी होगी कि कारोबार शुरू किया जाए या नहीं। मनसूबाबंदी की मदद से नफ़ा नुकसान से मुतल्लक फ़ैसले किए जाते हैं। 18वें नंबर पर है हमारे पास आजिर की खसूसियात में रिस्क टेकिंग, ख़तरा मोल लेने वाला। आगे बढ़कर कारोबार का आगाज़ करने या सरगर्मी शुरू करने का फ़ैसला करना तमाम हौसलामंद या बाहिम्मत मर्द व ख़वातीन सिर्फ़ उस वक़्त ख़तरा मोल लेते हैं जब वो तहकीक कर चुके होते हैं, ताकि मतलूबा नताइज हासिल कर सकें और सिला पा सकें। ये पहला कदम हमेशा उठाना होगा। कामयाबी उसी वक्त शुरू होती है जब मतलूबा समत में कदम उठाने का फ़ैसला कर लिया जाए। ख़तरा मोल लेने का मतलब मौजूदा कल्चर और तवक्कुआत के ख़िलाफ़ जाना भी हो सकता है। 19 नंबर पर है हमारे पास अगला इसका ताजर की खसूसियात में इख्तरा और जिद्दत पसंदी यानी इनोवेशन। बाहिम्मत अफराद जो होते हैं, करज वाले होते हैं, हिम्मत करने वाले होते हैं, हौसला करने वाले जो अफराद होते हैं, उनकी एक और निशानी नए तसव्वुरात इस्तेमाल करने की सलाहियत है, जिससे आप मुनफरद सरगर्मियाँ सर अंजाम दे सकते हैं। पहल करने की अहलियत, तख़य्युल और मुस्तकबिल में दूर तक देखने की खूबी की मदद से आप नए हालात में मुश्किलात से निपटने के नए तरीके सोच सकते हैं। जिद्दत पसंदी में कुदरती वसाइल और मवाद का नया और मुफीद इस्तेमाल सोचना और मालूमात इकट्ठा करना बहुत अहमियत रखता है। चुनाचे जो कर्ज वाले अफराद होते हैं, हिम्मत वाले अफराद होते हैं, मालूमात को बहुत अहम समझते हैं और हमेशा चौकस रहते हैं और तहकीक करते रहते हैं। 20 नंबर पर हमारे पास है आजर की खसूसियात में स्किल्स, महारतें। आजर हजरात मैंने पहले बताया जैसे बड़े कर्ज वाले अफराद होते हैं, हिम्मत वाले अफराद होते हैं। हिम्मत वाले अफराद ऐसी अहलियत और इल्म रखते हैं जो उन्हें मुख्तलिफ सरगर्मियाँ शुरू और मुकम्मल करने के काबिल बनाती हैं। ज़्यादातर मर्दों और औरतों के पास एक ख़ास सतह का इल्म और अमली महारतें होती हैं जो नया कारोबार शुरू करने में कारआमद होती हैं। इसलिए आपको अपनी सलाहियतों और महारतों की सतह का अंदाज़ा करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कारोबार में उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सलाहियतें और सीखी गई महारतें मुसलसल इस्तेमाल में आनी चाहिए, वरना उन्हें जंग लग जाता है। 21 नंबर पर हमारे पास है अहम खसूसियात में एक आजर में ये खसूसियात होनी चाहिए। 21 नंबर पर है 21 पे इंडिपेंडेंस, आज़ादी। आज़ादी का मतलब है दूसरों पर इन्हिसार करने की ज़रूरत ना होना। हौसलामंद ताजर, जुर्रत वाले ताजर हजरात, बाहिम्मत अफराद अपने फ़ैसले खुद करते हैं और अपने आप पर बहुत इन्हिसार करते हैं। वो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर दूसरों से मशवरा भी करते हैं। 22 पे है इसकी और मज़ीद अहम खसूसियात में नेटवर्किंग, ताल्लुकात उस्तवार करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी अमल के ज़रिए जो हिम्मत वाले अफराद होते हैं मालूमात हासिल करते हैं और दूसरों के रद्द अमल से सीखते हैं। बाहिम्मत अफराद दूसरों से मशवरा करते हैं और मालूमात का तबादला करके अपने ख्यालात को तश्कील देते हैं। 23 पर लास्ट पॉइंट है अहम खसूसियत में कि ताजर में ये सारी खसूसियत होनी चाहिए, ये इनमें से मैक्सिमम खसूसियत होनी चाहिए। तो 23 पे है नताइज पर तवज्जो, गोल ओरिएंटेड। बाहिम्मत अफराद जो होते हैं उनकी तवज्जो नताइज पर मरकूज़ होती है और वो अपने टारगेट मुकर्रर करने के माहिर होते हैं। वो अपनी मसरूफियत का तयन अपनी मर्ज़ी से करते हैं। उनके टारगेट अमूमन मुश्किल लेकिन काबिल हसूल होते हैं
اور ان میں دونوں طرح کے ٹارگٹ ہوتے ہیں، یعنی طویل مدت بھی اور قلیل مدت بھی، لانگ ٹرم بھی اور شارٹ ٹرم بھی۔ یہ اہداف مخصوص ہوتے ہیں، اس لحاظ سے ان کی پیمائش بھی کی جا سکتی ہے۔ تو ڈیئر لسنرز اینڈ اسٹوڈنٹس، یہ تمام خصوصیات جو ہم نے ڈسکس کی ہیں، اگر ایک آجر میں یہ تمام یا ان میں سے میکسیمم موجود ہیں تو اسے ہم ایک کامیاب آجر یا تاجر یا انٹرپرینور یا بزنس مین کہہ سکتے ہیں۔ تو آج کا یہ ٹاپک یہیں پہ وائنڈ اپ ہوتا ہے۔ اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔